السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. محترم حاضرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، گھریلو معاشرتی مسائل، الغرض یہ کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ انسان کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی ضروریات کا مکمل خیال رکھتا ہے. نکاح ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ ضرورت جہاں مرد کی ہے وہیں پر عورت کی بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت انسان کو جب پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے فوراً بعد حضرت انسان کی جو سب سے پہلی ضرورت تھی اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے، جسمی تسکین کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. محترم حاضرین، نکاح یہ تمام انبیاء و رسول کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ تمام بیوی بچے والے تھے. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت کہا. النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح سے انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین اور صنفی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، جس سے انسان کے دل اور دماغ کو راحت اور سکون ملتی ہے. اللہ تعالی نے نکاح کو اپنی اہم نشانیوں میں ذکر کیا. اللہ کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون مل سکے، ان سے راحت مل سکے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت، محبت ڈال دی ہے. معلوم ہوا کہ نکاح یہ جنسی تسکین کا ذریعہ ہے، آپسی مودت محبت کا ذریعہ ہے. اگر انسان نکاح کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے سکون حاصل کرنا چاہے، راحت حاصل کرنا چاہے، تو وہ سکون اور راحت اسے نصیب نہیں ہو سکتا. جو سکون، جو راحت اللہ تعالی نے نکاح میں رکھا ہے، اس سے غیر شادی شدہ افراد بالکل محروم ہے. نکاح سے انسان پاک دامن بنتا ہے.
اس کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے معاشرے میں، سماج میں شادی شدہ افراد کو معزز اور معتبر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ نکاح سے انسان اپنے آپ کو فطری طور پر مہذب اور بااخلاق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے علاوہ نکاح سے انسان ذمہ دار انسان بنتا ہے، روزی روٹی کے لیے جد و جہد کرنے اور بیکاری کو چھوڑنے پر نکاح آمدہ کرتا ہے اور انسان کو ایک متحرک انسان بناتا ہے۔ نکاح انسان کو صبر، قوت، طاقت اور تحمل کرنے والا بناتا ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت و طاقت اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ نکاح کے بعد شادی شدہ زندگی میں کئی نشیب و فراز سے انسان گزرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان، آدھا دین قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو، آدھے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے۔ معلوم ہوا کہ نکاح یہ صرف انسان کی ضرورت نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، چونکہ نکاح انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے بچوں کے جوان ہونے کے ساتھ جلد نکاح کی تعلیم دی، ترغیب دلائی۔ جس طرح بھوک کے بعد غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جوانی کے ساتھ نکاح لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح میں جلدی کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، ومن لم یستطع، تم میں سے جس انسان کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں نکاح کی ضرورت ہے، تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے تو اس کا انتظام کر لو۔ اگر والدین کو اس کا احساس ہے تو بہتر ہے، اگر والدین کو اس کا احساس نہیں ہے تو انہیں بتا دو کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان کسی گناہ میں ملوث ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، آج ہماری دنیا پرستی، بیجا رسم و رواج، غیر ضروری چیزیں اس ضروری چیز پر غالب آ گئی ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند اسباب کا ذکر کروں گا جو نکاح میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں، جو نکاح میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نکاح کے مقاصد، نکاح کے فوائد سے لا علمی۔ آج نوجوان طبقہ نکاح کے مقاصد کو، نکاح کے فوائد کو جانتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سنت سے اعراض کر رہا ہے۔ نکاح عبادت ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور اس عبادت میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے تقوی میں کمی ہے، وہ
جہاں وہ بغیر علم کے سنت کو ترک کر رہا ہے، سنت کو چھوڑ رہا ہے، خاص طور سے وہ نوجوان جسے اپنے اوپر زنا کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی پابندی صرف عبادات کی حد تک ہے، نکاح، گھریلو مسائل، میاں بیوی کے حقوق، ان کے آپسی اختلافات، وراثت اور دیگر گھریلو مسائل میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ محترم حاضرین، یاد رکھے تمام خیر و برکت شریعت کی، سنت کی اطاعت کرنے میں ہے، اور تمام شر، تمام برائی سنت کو چھوڑنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، میری سنت سے اعراض کرے گا، فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، نکاح میں تاخیر کا دوسرا بنیادی سبب اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں ہیں۔ دور حاضر میں تعلیم کو سرمایہ کاری کی حیثیت حاصل ہے، جتنی اعلیٰ ڈگریاں ہوگی اتنی ہی ملازمت کے امکانات ہوتے ہیں۔ تعلیمی سرمایہ کاری کے اس جال میں لڑکیاں بھی پھنس گئی ہیں۔ لوگ رشتے کے وقت لڑکے کی تعلیم، اس کی ڈگری، اس کی ملازمت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسلام میں معاشی بوجھ مرد کے ذمے رکھا گیا ہے، خواتین کو، لڑکیوں کو معاشی بوجھ سے آزاد کر دیا گیا ہے، جبکہ آج ہم ایک بوجھ جو اسلام نے خواتین سے ہٹا دیا، ہم نے تعلیم کا بوجھ خواتین کے ذمے ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوران تعلیم اگر کوئی اچھا یا مناسب رشتہ آ جاتا ہے تو یہ کہہ کر اسے دھتکار دیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے کہ ابھی تو تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ بعض لوگ جب تک لڑکیوں کا رشتہ نہیں آتا انہیں تعلیم میں مشغول رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کے جہاں بہت ساری رکاوٹیں ہیں وہاں ایک رکاوٹ یہ پیدا ہو جاتی ہے، ایک رکاوٹ کا یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے بعد، اعلیٰ ڈگری کے بعد لڑکیاں بھی اپنے حساب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا تلاش کرتی ہے۔ لڑکی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس کے بعد اس کی نظر کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر پر ہوتی ہے، جس کا ملنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم میں مشغول رہنے کی وجہ سے بچپن سے لے کر شادی تک لڑکیوں کو تعلیم میں مشغول رہنے کی وجہ سے گھریلو امور سے، گھریلو کام کاج سے بالکل ناواقف رہ جاتی ہے، سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے نکاح کے چند دنوں کے بعد سسرال والوں کی طرف سے لان تان، شکایات آنی شروع ہو جاتی ہے، بسا اوقات یہ معاملہ خلا تک، طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے، تعلیم مکمل کرنے کی نیت سے نکاح سے دور رہتا ہے، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء سے، لڑکی کے سرپرست سے، والدین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ، کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، راضی ہو، مطمئن ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا، اپنی ماتحت لڑکی کا نکاح اس سے کر دو۔ فإن لم تکن، تم ایسا نہیں کرو گے، مال کو دیکھ کر، جاہ و مرتبے کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، فتنۃ فی الارض، اللہ کے رسول نے کہا کہ زمین میں فتنہ، فساد برپا ہوگا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ فساد یہی کہ یا تو وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، یا یہ کہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی، یا دیگر غیر جائز طریقوں کو اختیار کیا جائے گا جس کی وجہ سے زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔
اس کے بعد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یا معاشر الشباب، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یاد رکھو اگر نکاح میں تاخیر کر دی جائے گی تو بہت ساری مصلحتیں جو نکاح سے جڑی ہوئی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں جو کسی کے اولیاء ہیں، کسی لڑکی کے سرپرست ہے یا خود شادی کے لائق ہے، وہ نکاح میں جلدی کرے، نکاح کا اہتمام کرے، اور اپنی مسلمان بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تکمیل تعلیم کا بہانہ بنا کر نکاح سے دور نہ رہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ خواتین کا ایسے علوم، ایسے فنون میں مشغول رہ کر شادی سے دوری اختیار کرنا جس کی انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ غور و فکر ہے۔ البتہ ایسا علم، ایسا فن جس کی لڑکی کو ضرورت ہے تو وہ اس فن میں مہارت حاصل کرے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کی تعلیم کے لیے ایک خاص انتظام ہو۔ محترم حاضرین، نکاح میں رکاوٹ، نکاح میں تاخیر کا ایک بنیادی سبب بے جا رسم و رواج ہے۔ آج نکاح میں تاخیر کا سب سے بڑی رکاوٹ بے جا رسم و رواج ہے۔ مسلمانوں نے غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد بہت سارے رسم و رواج اختیار کیے جن کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے منگنی میں ہونے والے رسومات، انگوٹی پہنانا، جوڑے، عید کے دن عیدی کے جوڑے، مہندی، ہلدی، بارات، عیاد اور تصاویر، ویڈیو شوٹنگ وغیرہ، ان تمام رسومات کو ادا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے انہیں سودی قرض ہی لینا کیوں نہ پڑے، لیکن ایک رسم بھی نہ چھوٹے ورنہ خاندان میں، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ افسوس کے بعض دیندار گھرانے بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں، اور اس پر سے ایک شیطانی خیال یہ ہے کہ نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، لہذا دل کھول کر خرچہ کیا جائے، دل کھول کر خرچہ کیا جائے۔ آتش بازی میں ہزاروں روپے ضائع کیے جاتے ہیں، ہر رسم کے لیے ایک الگ سوٹ ہونا چاہیے۔ خواتین بیوٹی پارلر میں میک اپ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتی ہے۔ دلہا دلہن کے ہر ایک قدم کی جب تک ویڈیو نہ بنے تب تک شادی نہیں لگتی۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام میں ایسی شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بہتر نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح، افضل نکاح وہ ہے جو کم خرچ والا ہو، سادگی والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسلاف میں ہمیں ایسے نکاح کی مثالیں ملتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زرد رنگ دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ غور کیجئے، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تک نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ذات کو نکاح میں مدعو کیا جاتا اور آپ کے ذریعے نکاح پڑھایا جاتا۔ اس واقعے کو اور ہمارے معاشرے کو سامنے رکھ کر دیکھیں، نکاح سے پہلے ہی ہم جنہیں دعوت دینا ہے ان کی ایک لمبی لسٹ تیار کرتے ہیں۔ اگر غلطی سے لسٹ میں کسی کا نام چھوٹ جائے یا دعوت دینا بھول جائے، جب اسے علم ہوتا ہے تو اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کا نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے،
میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو چکا ہے، آپ کے چہرے پر ہلکی سی بھی ناراضگی ظاہر نہیں ہوئی، آپ نے جو چیز ضروری تھی اس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن ابن عوف ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کی طاقت کیوں نہ ہو تمہارے پاس۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے نزدیک نکاح کا وہ تصور نہیں تھا جو تصور ہم نے بنا لیا، جو تصور ہم نے نکاح کے بارے میں بنا لیا۔ نکاح سے جو بیجا رسم و رواج کو جوڑ کر غیر معمولی اہمیت جو ہم نے نکاح کو دی ہے کہ جب تک یہ رسم و رواج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں روپے ہمارے پاس جمع نہیں ہوں گے تب ہم نکاح نہیں کرتے، اسی لیے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نکاح میں تاخیر کا ایک بنیادی سبب جہیز ہے۔ آج بہت ساری لڑکیاں جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، جوان ہو رہی ہے، اور جوانی کے ساتھ ساتھ وہ ادھیڑ عمر تک پہنچ رہی ہے، لیکن نکاح میں رکاوٹ جہیز ہے، ظالمانہ جہیز ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے موٹر سائیکل، کار اور اس طرح دیگر چیزوں کی ایک لمبی لسٹ پیش کی جاتی ہے۔ جو لڑکا جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اس کا مطالبہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ والدین، بچے کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، ہم نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اس کی تعلیم کے لیے اتنا خرچ ہوا، اتنا قرض ہوا، اس خرچ کا مطالبہ بھی وہ لڑکی والوں سے کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تھی اپنے بچے کو تعلیم دینے کی تو کس نے کہا کہ آپ اسے تعلیم دیں؟ بھیک مانگ کر اسے تعلیم دلا سکتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج امیر طبقہ شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے بھاری جہیز دے رہا ہے۔ متوسط طبقہ وہ امیر طبقے کی نقالی کرتے ہوئے جہیز دے رہا ہے۔ غریب طبقے کے لوگ، ان کے گھر میں جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے اپنے پیٹ کو مار کر اس کی جہیز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور نکاح تک اگر وہ رقم جمع نہ ہو جائے تو اس کے لیے سودی قرض لیتے ہیں اور وہ اس کی جہیز کو پورا کرتے ہیں اور زندگی بھر اس قرض کو ادا کرتے رہ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج بہت ساری نوجوان لڑکیاں کنواری بیٹھی ہے، جس میں سے بعض لڑکیاں گناہ میں ملوث ہو رہی ہے، بعض غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بعض خودکشی کر رہی ہے۔ کتنے باپ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں لڑکے والوں کی طرف سے ظالمانہ مطالبہ کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو رہی ہے، وہیں بعض نوجوان الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو جہیز نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس نوجوان کے گھر والے اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا لڑکی والے خود رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ معاشرے کے ڈر سے، وہ اپنے خاندان کے ڈر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی لڑکی کو خالی ہاتھ بھیج دیں گے تو معاشرے میں ہماری کیا عزت رہے گی، خاندان والے کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے اپنی بچی کو خالی ہاتھ بھیج دیا۔ اس ڈر سے بھی لوگ جہیز دے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جہیز کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس لعنت کو اپنے معاشرے سے، سماج سے ختم کرے۔ یہ نکاح کے راہ میں رکاوٹ بنی ہے۔ نکاح کے راہ میں جو چیز رکاوٹ بنی ہے اس میں سے ایک سبب پیروں پر کھڑے ہونے کا تصور۔ والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک بچہ پیروں پر کھڑا نہ ہوگا تب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا، اور لڑکوں کا تصور بھی یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے، اچھی نوکری نہیں ملے گی، اپنا خود کا گھر نہیں ہوگا، اچھا گھر نہیں ہوگا، تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے۔ لڑکی والوں کے طرف سے بھی سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، گھر خود کا ہے یا نہیں، گھر کیسا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام
رشتہ طے کرتے وقت مالی ترجیحات کو چھوڑ کر سب سے پہلے دین کو ترجیح دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کسی خاتون سے معاشرے میں 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کی مال کے لیے لوگ نکاح کرتے ہیں، ولحسبہا، حسب و نسب کے لیے، ولجمالہا، خوبصورتی کے لیے، ولدینہا، دینداری کے لیے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نکاح کرو تو دین کے خاطر دین کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرے۔ میرے محترم بھائیوں، جو دین کے ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ ایسے نکاح میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ حضرت جلیبیب ایک انتہائی غریب صحابی تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، بدصورت تھے، ان کا کوئی معاشرے میں بہت زیادہ مقام و مرتبہ نہیں تھا، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نہیں تھے، اور خاندان کے اعتبار سے بھی بہت بڑا خاندان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکل میں اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اللہ کے رسول کے پاس آتے، تعلیم حاصل کرتے، علم حاصل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جلیبیب سے کہا یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا میں تمہارا نکاح نہ کروں، تمہاری شادی نہ کروں؟ حضرت جلیبیب نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے کون نکاح کرے گا، میں فقیر آدمی ہوں اور خوبصورت بھی نہیں ہوں اور کوئی میرا اسٹیٹس نہیں ہے، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اللہ کے رسول نے 2-3 بار یہی بات کہی۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد کہا کہ جاؤ اس انصار کے گھر جاؤ اور اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تمہارا نکاح اس کی بیٹی سے کرا دے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ اس گھر جاتے ہیں، گھر جا کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنا سلام بھیجا ہے، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے کہتے ہیں کہ رکو، ایک اور بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، وہ یہ کہ میرا نکاح آپ کے بیٹی سے کرا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اپنی بیوی سے، یعنی لڑکی کی ماں سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب وہ جا کے اپنی بیوی سے، لڑکی کی ماں سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بہت سارے اعلیٰ رشتے ٹھکرا دیے، جلیبیب کے پاس نہ مال ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ لیکن خاتون، وہ لڑکی کو جب یہ بات آتی ہے، سنائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام آیا تو اللہ کے رسول مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، وہ کہتی ہے اپنے والد سے کہ جاؤ اللہ کے رسول سے کہہ دو اگر وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، ہم بھی راضی ہیں۔ وہ صحابی رسول جا کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ جلیبیب کا رشتہ میری بیٹی سے کرنے کے لیے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ کے رسول ان سے نکاح کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو اللہ کے رسول ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے رسول ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کہ انصاری خواتین میں نے اس سے زیادہ سخی اور مالدار کسی اور عورت کو نہیں دیکھا۔ فقیر عورت، فقیر آدمی کے ماتحت پائی گئی جس سے نکاح ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی بات کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت عطا کی۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد ایک غزوے میں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ 7 مشرکین بھی ان کے اطراف میں قتل کر دیے گئے۔ حضرت جلیبیب نے ان 7 آدمیوں کو، 7 مشرکین کو مکہ مار کر خود شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں۔ اللہ کے رسول خود ان کی لاش کو اٹھا کر قبر میں دفناتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں کہ جب تک ہم پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے، یہ ایمان عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم رزاق ہیں، ہم خود رزق دینے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک جان اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو کون سا خرچ بڑھ جائے گا؟ جو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے وہ آنے والی ذات کو بھی رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار ہیں انہیں رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اسلام ہمیں اللہ کے رزاق، اس کے کفیل ہونے کا جو یقین عطا کرتا ہے، اسی کے مطابق گھر میں آنے والا ہر فرد، ہر مہمان، ہر نو مولود بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے آتا ہے، اپنے رزق میں اپنے قسمت کا کھاتا ہے۔
ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، خواہش کرنا ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کون ہیں جو دعویٰ کرے کھلانے پلانے کا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض ایسے نکاح بھی کیے ہیں جو صحابی رسول کے پاس مہر میں دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آتی ہے اور اللہ کے رسول سے کہتی ہے، اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ کوئی خاتون اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے۔ وہ خاتون آگے کہتی ہے میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا اور نیچے منڈی کر لی، نیچے چہرہ کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 بار اس خاتون نے یہی بات کہی۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون سے میرا نکاح کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول سوائے اس ازار کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ایک لوہے کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو لے آؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، میرے گھر میں لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا تمہیں قرآن میں سے کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ کہا کہ جاؤ انہی صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد دلاؤ، یہی تمہارا مہر ہے۔ میرے محترم بھائیو، کیسا عقیدہ تھا! صحابی رسول کے پاس دینے کے لیے ایک انگوٹی بھی نہیں لوہے کی، اس کے باوجود بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا نکاح کیجیے۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا عقیدہ نہیں ہے، صحابیہ کا بھی عقیدہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحابی سے ان کا نکاح کر رہے ہیں جن کے پاس مہر میں دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو اس صحابی سے نکاح کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لڑکے والوں کے لیے، لڑکی والوں کے لیے، دونوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ نکاح رزق میں برکت، کشادگی کا باعث ہے، سبب ہے۔ غربت یہ نکاح میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے، سرپرستوں سے کہا کہ جو مرد، جو عورتیں بے شادی شدہ نہیں ہیں اور جو بھی غلام لونڈی نیک ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ان کا نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اسی نکاح کی برکت سے انہیں مالدار کر دے گا، ان کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو عفت کی نیت سے، پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے والے کی مدد کرنے کو اپنے اوپر واجب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو مال دے کر اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اور والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہے، عزت کی حفاظت کرنا ہے، اس کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا نکاح کو آسان بنائیں۔ نکاح میں تاخیر، رکاوٹ کی ایک بنیادی وجہ ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے۔ نوجوان مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے نکاح کے لیے تیار ہے، نکاح کے لیے مستعد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نکاح کی ذمہ داریوں کو نہیں لینا چاہتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ نکاح کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، گھریلو مسائل ہے، اس گھریلو مسائل میں گھر جائیں۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، نکاح کے بعد بیوی بچوں کی پریشانیوں اور ان کی مسائل میں اپنے آپ کو گھرانا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس زندگی کو وہ آزادانہ زندگی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ آوارہ زندگی ہے، اور اس آوارہ زندگی میں نکاح رکاوٹ ہے۔ مجھے بتائیے، بظاہر ایک نوجوان جو رات کو 2-3 بجے تک گھر کے باہر چوراہے پر، نکڑ پر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہو، بیڑی، سگریٹ، ماوا، تمباکو کی محفلیں چلتی ہو، فیس بک اور سوشل میڈیا پر جس کی راتیں گزرتی ہو، اس کی نگاہ میں نکاح تو قید ہی ہوگا۔ جو اس کی آزادانہ زندگی، جو اس کی جاگنے والی زندگی میں رکاوٹ ہے، میرے محترم بھائیوں یاد رکھیں یہ شیطانی خیال ہے۔
شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اس سنت پر عمل کرے، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اپنے نگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ تیار کرے۔ شیطان تو طلاق کو چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خیال ان لوگوں کی جانب سے بھی پیدا ہوتا ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ اپنے نکاح میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیوی، بچوں، گھریلو مسائل کا رونا روتے ہیں، انہیں نکاح سے روکتے ہیں، نکاح سے نفرت دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی بربادی ہے، شادی کے بعد زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دین کی کمی کی وجہ ہے، یہ سمجھداری کی کمی کی وجہ ہے۔ اگر انسان کے پاس دینداری ہوگی، سمجھداری ہوگی تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا۔ یقیناً میاں بیوی کے درمیان معمولی جھگڑے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلافات کے بعد اصل چیز دینداری ہے، سمجھداری ہے، قوت برداشت ہے، صبر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا ان خیالات میں پڑھ کر اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے۔ نکاح میں تاخیر کی ایک بنیادی وجہ غلط تصورات ہے۔ غلط تصورات میں سے ایک تصور یہ ہے کہ جب تک لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی، لڑکوں کی شادی نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جن میں لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکوں کو بھی روک دیا گیا ہے، جبکہ لڑکے ہر اعتبار سے نکاح کے مستحق ہیں۔ یا یہ کہ بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس لیے چھوٹے بھائی کو روک دیا گیا ہے، جبکہ چھوٹا بھائی ہر اعتبار سے نکاح کا مستحق ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے رشتے بھی آ رہے ہیں، مناسب رشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن ان رشتوں کو ٹھکرا دیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ جب تک بڑے کی نہیں ہوگی، جب تک بہنوں کی نہیں ہوگی، تب تک بھائیوں کی نہیں ہوگی، تب تک چھوٹے بھائی کی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، جو حقدار ہے اسے اس کا حق دیا جائے، حق مارا نہ جائے۔ جب اس کا نکاح ہونا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہ بڑوں کی جب تک نہیں ہوگی، بیٹیوں کی جب تک نہیں ہوگی، بیٹوں کی نہیں کریں گے، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے بنایا ہوا اصول نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا خود کا بنایا ہوا اصول ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکے کی شادی کر دی جائے تو وہ شادی کے بعد بیوی کا ہو جائے گا، پیسے نہیں دے گا، بہنوں کی شادی کا انتظام نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ نکاح کے بعد بھی گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، گھریلو ذمہ داری کو سمجھ سکے۔ بعض والدین جب بچے 22 سال کے ہو جائے، 25 سال کے ہو جائے، تب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، گھریلو ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتا، گھریلو ذمہ داری کو بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم اور تفریحات میں اتنا مشغول کر دیا گیا ہے کہ گھریلو تربیت سے خالی ہے۔ گھریلو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ 22 سال 25 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی وہ سمجھدار نہیں بن سکے، گھریلو مسائل کا ذمہ اٹھا نہیں سکتے، انہیں والدین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کی گھریلو تربیت کریں، تب جا کر وہ 17-18 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ گھریلو امور کو سمجھ سکیں گے، گھریلو ذمہ داری کو اٹھا سکیں گے۔ ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے خود شادی کی عمر متعین کر لی ہے، لڑکا اتنی عمر کا ہوگا تبھی نکاح ہوگا، لڑکی اتنی عمر کی ہوگی تبھی نکاح ہوگا، اور یہ عمر ہر علاقے کے اعتبار سے کم و زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حکومت کی طرف سے بھی 18 اور 21 کی عمر کی قید لگا دی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمر کی قید لگانا انتہائی غلط ہے۔ شریعت نے جب ایک قید لگا دی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور اس کے پاس استطاعت ہو، اس قید کو چھوڑ کر اس سے تجاوز کرتے ہوئے ہم اپنی طرف سے اگر قید لگاتے ہیں تو یہ شرعی تعلیم کی خلاف ورزی ہے۔ ستم یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان بلوغت کے بعد جلدی نکاح کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ یہ خیال پیش کرتا ہے، یہ ذہن بناتا ہے کہ شاید کوئی عیب تھا، شاید کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، اس لیے جلدی نکاح کیا۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح میں جلدی کرے۔ اسی طرح نکاح میں تاخیر کی ایک وجہ کامل کی تلاش۔ کامل کی تلاش، لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی کامل ہو، خوبصورت ہو، اس کا چہرہ ایسا ہو، اس کا قد لمبا ہو،
اس کے بال اتنے ہو، اس کے بال ایسے ہو، خوب سیرت ہو، دیندار ہو، سوچ ملتی ہو، گھر لے کر چلتی ہو، امیر ہو، الغرض وہ چاہتا ہے کہ ایک کامل صفت لڑکی اسے مل جائے، گویا وہ ایک حور چاہتا ہے۔ یہی مزاج لڑکیوں کا بھی ہے، وہ بھی ایک کامل لڑکا تلاش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات کامل نہیں ہے، اللہ ہی واحد ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر انسان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے۔ اگر کوئی خاتون خوبصورت ہے تو تعلیم یافتہ نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہے تو با اخلاق نہیں ہے، با اخلاق ہے تو مالدار نہیں ہے۔ الغرض ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا اس تصور کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ نکاح میں تاخیر کا ایک سبب جنسی بے راہ روی ہے۔ آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، ماڈرن کلچر کی وجہ سے جنسی بے راہ روی عام ہو گئی ہے۔ نوجوان ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، عشق بازی، ناجائز فحش تصاویر، فحش لٹریچر، فحش ویڈیو کی وجہ سے بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور نوجوان ان تمام ذرائع کے ذریعے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ضرورت پورا کرنا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکاح کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ جو خیال یورپ کے نوجوانوں کا ہے وہی خیال آج ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ یورپ کا جو حال ہے میرے محترم بھائیوں، جنسی بے راہ روی کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے وہاں جو سماج بن گیا ہے، وہاں جو معاشرہ بن گیا ہے، آج مفکرین اس کو سوچ کر رو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح کے بغیر ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، ناجائز اولاد جنم لے رہی ہے، اولاد کو اپنے والدین کا پتہ نہیں ہے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے، معاشرتی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، درہم برہم ہو چکی ہے، ان کی زندگیوں سے چین و سکون غارت ہو چکا ہے۔ اور آج ہمارے مشرقی ممالک انہی مغربی ممالک کی تہذیب کو فخر کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے تباہی، گمراہی کے اسی راستے پر گامزن ہے جس کا مستقبل تاریک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ نکاح میں تاخیر کا ایک سبب کفو ہے، برابری ہے، خاندانی برابری، حسب و نسب کی برابری تلاش کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، خاندان والے چاہتے ہیں کہ صرف خاندان میں نکاح ہو، پٹھان والے چاہتے ہیں پٹھان میں نکاح ہو، پٹیل چاہتے ہیں کہ پٹیل میں نکاح ہو۔ یہ خاندانی برابری کی وجہ سے بچوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے، والدین سرپرست حضرات کفو میں لگے ہوئے ہیں، حسب و نسب، اپنے معیار، اپنی برابری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں ایمانی برادری کا درس دیتا ہے کہ جو بھی انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے بعد وہ سب بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، وہ تمام کے تمام برابر ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے لیے جو شعبے قبائل بنائے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، جان سکو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح میں تاخیر کا ایک سبب زبردستی ہے، جبر ہے۔ نکاح میں تاخیر کا سبب زبردستی، جبر بن رہا ہے۔
والدین سرپرست حضرات اپنے لڑکے یا لڑکی کا نکاح اپنے خاندان کے کسی لڑکے یا لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات بعض علاقوں میں بچپن میں ہی رشتہ طے کیا جاتا ہے کہ فلاں کی لڑکی سے فلاں کا لڑکے کا نکاح ہوگا، جبکہ جوان ہونے تک کیا کیا معاملات ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ جس لڑکے سے آپ نے اپنی لڑکی کا نکاح طے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگے جا کر شرابی کبابی بن جائے، اس کے اخلاق میں بگاڑ آ جائے، یہی معاملہ لڑکی کے ساتھ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ لڑکا کسی اور سے محبت کرنے لگ جائے، یہی آپ کی لڑکی بھی کسی اور سے محبت کرنے لگ جائے، فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بیٹے کا نکاح ہمارے خاندان کے فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے ہو جائے، اور یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ رشتے کا انکار کرتے جاتے ہیں، بسا اوقات غصے میں آ کر شادی سے نکاح سے انکار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صحیح معاملہ لڑکا اور لڑکیوں کی طرف سے ہے۔ لڑکا یا لڑکی غیر جائز محبت عشق میں مبتلا ہو کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی نگاہ میں کوئی اور طے ہو چکے ہیں، اور اگر والدین کوئی رشتہ لاتے ہیں تو انکار کرتے جاتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں پہلے سے ایک طے شدہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح میں تاخیر کا ایک سبب دوسروں کی سزا بھگتنا ہے۔ نکاح میں تاخیر کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ دوسروں کی سزا بھگتنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر کا کوئی فرد گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس غلطی کی سزا گھر کے دیگر لوگوں کو دی جاتی ہے، گھر کے دیگر لڑکے لڑکی کو دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی والد کی بڑی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لے تو اس کی دوسری بیٹیوں کا نکاح، بچے کا نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی اگر لڑکا کوئی ناجائز کام کر لے، کوئی اور غیر اخلاقی کام کر جائے، تو اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں یا اس کی بہنوں کا نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی گناہ کا اٹھانے کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے غلطی کی ہے، بڑی بیٹی نے غلطی کی ہے، اس کی سزا بھی بڑی بیٹی کو ہی ملنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح میں تاخیر کے یہ چند اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے اس عریانیہ ماحول میں، ننگے ماحول میں اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی حفاظت کا واحد ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ اس ننگے ماحول میں، عریانیت زدہ ماحول میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے کہ جب نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا ہم نکاح میں آسانی پیدا کرے۔ جب بچے جوان ہو جائیں، نکاح کی طاقت ان کے اندر ہو تو نکاح کا انتظام کرے، بیجا رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تکمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین نکاح کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، الہ العالمین اسے دور کر دے، خالص سنت کے مطابق نکاح کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو کتاب و سنت پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔